حجر بن ادے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصحاب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور عاشقان علی میں سے تھے۔ کتاب کامل بہائی میں ہے کہ ان کا زہد اور کثرت عبادت عرب میں مشہور تھا۔ رات دن میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور مستجاب الدعوات تھے، یعنی جو دعا مانگی جاتی قبول ہوتی تھی۔ لوگ ان کے پاس اپنی دعاؤں کی درخواست لے کر حاضر ہوتے تھے۔ جنگ صفین میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف سے لشکر کندہ کی کمان اور امارت انہی سے متعلق تھی، اور نہروان کے دن امیر المومنین کے لشکر کے سپہ سالار تھے۔ مغیرہ بن شیبہ جو کوفے کا حاکم تھا اور امام علی کے دشمنوں میں سے تھا، جس کے متعلق بھی آئندہ آنے والے دنوں میں ڈاکیومنٹری بنائی جائے گی۔ جس طرح علی کے عاشقوں سے متعلق ان نایاب ڈاکیومنٹریز میں حقائق کو جمع کرنے اور آشکار کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ مغیرہ بن شیبہ معاویہ کے حکم سے منبر پر امام علی علیہ السلام پر لعنت بھجواتا تھا، اس لیے حجر بن ادے اور عمرو بن الخزاعی نے اپنے متعدد ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس کی مخالفت کی۔ مغیرہ بن شیبہ نے درہم و دینار کے ذریعے حجر بن ادے کو خریدنے کی کوشش کی، مگر اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ 50 ہجری میں جب زیاد ابن ابیہ نے بصرہ کے علاوہ کوفے کی بھی حکومت سنبھال لی تو حجر بن ادے سے دوستی کے باوجود اس نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دفاع اور معاویہ پر تنقید کرنے سے حجر بن ادے کو خبردار کیا، لیکن حجر حق بات کہنے پر ڈٹے رہے اور معاویہ کی شدید مخالفت کی۔ جس وقت زیاد کافی عرصے سے بصرہ میں تھا، حجر اور ان کے ساتھیوں نے کوفے میں زیاد کے جانشین عمرو بن حارث پر انتہائی تنقید کی، جس وقت کہ وہ خطبہ دے رہا تھا اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی توہین کر رہا تھا۔ زیاد بہت جلد کوفے واپس پہنچا اور حجر اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے کے لیے سپاہی روانہ کیے۔ ان میں سے کچھ مارے گئے اور کچھ بھاگ گئے، یہاں تک کہ حجر بن ادے اور ان کے 13 دیگر ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا۔ زیاد نے قیدیوں کو اپنے مسلح فوجیوں کے ساتھ معاویہ کے پاس بھیجا اور ان کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے ابو تراب پر لعنت سے متعلق جماعت کی مخالفت کی ہے اور اس کے نتیجے میں خلیفہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ اس نے کوفہ کے بعض بزرگوں کی گواہی بھی منسلک کی کہ حجر نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی توہین کرنے اور ان پر لعنت بھجوانے کی کھلم کھلا مخالفت کی ہے۔ ان سب کو حکم دیا گیا کہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر لعنت بھیجیں، ورنہ جان سے مار دیے جائیں گے۔ ان میں سے 7 نے امام علی علیہ السلام پر لعنت بھیجنے کو قبول کیا اور بچ گئے، لیکن دیگر 7 کہ جن میں حجر بن ادے بھی شامل تھے، انہوں نے ایسا کرنے سے سراسر انکار کر دیا اور فرمایا، امیر وقت مجھے حکم دیتا ہے کہ علی پر لعنت کروں۔
اس امیر پر لعنت کرو، خدا اس پر لعنت کرے۔ حجر بن ادے کو ان کے ساتھیوں کے ساتھ معاویہ نے 51 ہجری میں شہید کیا۔ ان حق گو شخصیتوں کو ان کی قبروں کے پاس ہی شہید کیا گیا اور یہ مقام عزرا تھا۔ حجر بن ادے پہلے مسلمان تھے جنہیں ہتھکڑیاں پہنا کر قید میں قتل کیا گیا۔ وہ پہلے مسلمان تھے جو فتوحات کے وقت عزرا میں داخل ہوئے تھے اور اسے فتح کیا تھا، اور وہ پہلے مسلمان ہی تھے جو وہاں شہید کیے گئے۔ حجر بن ادے اور ان کے ساتھیوں نے شہادت سے پہلے کی رات نمازیں پڑھیں اور عبادت میں بسر کی، اور حجر بن ادے نے شہادت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی۔ حجر بن ادے اور ان کے ساتھیوں کی شہادت پر شدید احتجاج کیا گیا۔ ان کی شہادت اتنے وحشتناک اور دردناک طریقے سے ہوئی کہ جس کے خلاف نہ صرف امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے شدید احتجاج کیا، بلکہ اصحاب رسول یہاں تک کہ معاویہ کے کچھ قریبی ساتھیوں تک نے شدید تنقید اور احتجاج کیا اور اسے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اس نے کتنا بدصورت اور قبیح فعل انجام دیا ہے، لیکن معاویہ نے کہا کہ وہ فتنے کو مٹانا چاہتا تھا۔ روایت میں ہے کہ معاویہ جب بی بی عائشہ کے پاس گیا تو بی بی عائشہ نے اس سے کہا کہ تجھے کس چیز نے آمادہ کیا تھا کہ اہل عزرا، حجر اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا؟ معاویہ کہنے لگا، اے ام المومنین، میں نے دیکھا کہ ان کے قتل کرنے میں امت کی بھلائی ہے اور ان کے زندہ رہنے میں امت کا فساد اور خرابی ہے، مجبوراً میں نے انہیں قتل کر دیا۔ بی بی عائشہ نے کہا، میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، میرے بعد امت کے کچھ لوگ مقام عزرا میں قتل کیے جائیں گے جن کی وجہ سے خدا اور اہل آسمان غضبناک ہوں گے۔ منقول ہے کہ ربیع بن زیاد حارثی معاویہ کی طرف سے خراسان کا گورنر تھا۔ جب اس نے حجر بن ادے کی شہادت کی خبر سنی تو خداوند عالم سے دعا کی کہ پروردگار، اگر ربیع کی تیرے نزدیک کوئی منزلت ہے تو اس کی جان فوراً قبض کر لے۔ ابھی یہ کلمات ان کی زبان پر جاری تھے کہ ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار ہمیں حجر بن ادے اور ان کے ساتھیوں کا ساتھ طرز زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں عشق علی و اولاد علی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار قبر، برزخ و محشر میں ہمیں علی کی ہمراہی و حمایت نصیب فرمانا اور بہشت میں جوار علی میں جگہ عطا فرمانا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد